بچوں، آج ہم سنگاپور کی سیر کے مشقی سوالات لکھیں گے، تو آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 130 کھول لیں۔ سوالوں جواب لکھنے کے لیے اپنی کاپی کھولیں اور اس کے دائیں سائڈ پر آج کی تاریخ لکھیں اور پہلی لائن پر سبق کا نام سنگاپور کی سیر لکھیں۔ اس سے نیچے والی لائن پہ لکھیں مشقی سوالات اور اس سے نیچے والی لائن پر لکھیں سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیں۔ اب اس کے نیچے آپ سوال نمبر 1 مارجن لائن سے پہلے لکھیں۔ سوال نمبر 1، سینڈر چیمبر کسے کہتے ہیں اور مادام تساؤ کا عجائب گھر کہاں واقع ہے؟ اس سوال میں 2 سوال پوچھے گئے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ سینڈر چیمبر کسے کہتے ہیں، آپ نے پہلے اس کا جواب دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے مادام تساؤ کا عجائب گھر کہاں واقع ہے اس کا جواب دینا ہے۔ دو حصوں میں اس کا جواب دینا ہے۔ چلیں اب اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیا ہے۔ سنگاپور میں ایک عجائب گھر ہے جسے سینڈر چیمبر کہتے ہیں۔ سینڈر چیمبر کیا ہے؟ سنگاپور کے سنٹوزا جزیرے میں ایک عجائب گھر ہے جسے سینڈر چیمبر کہتے ہیں، اور مادام تساؤ کا عجائب گھر لندن میں واقع ہے۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے MRT کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے سنگاپور کی انڈر گراؤنڈ ٹرین کو۔ سنگاپور کی انڈر گراؤنڈ ٹرین کو MRT کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے عوام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تیزی سے لے جانا۔ چلیں اب سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں کتاب پر کیا لکھا ہوا ہے۔ کتاب میں سوال نمبر 3 ہے، سنگاپور جانے والے سنٹوزا جزیرے پر کیوں جاتے ہیں؟ وجوہات نمبر وار تحریر کیجیے۔ اب اس کا جواب ہے سنگاپور جانے والے سنٹوزا جزیرے پر ضرور جاتے ہیں، جس کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ وہاں نمبر 1 لکھیں۔ نمبر 1، وہاں تفریح، علامت سکتہ، کھانے پینے اور سیر کے سامان ہیں۔ نمبر 2، ایک عجائب گھر سینڈر چیمبر بھی ہے جس میں ہوٹل، پارک اور پانی کا حیرت انگیز شو بھی ہے۔ تیسری وجہ وہاں جانے کی یہ ہے کہ جزیرے پر جانے کے لیے بڑی کشتیاں، فیری اور کیبل کار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی چوتھی وجہ سنگاپور میں جو لوگ جاتے ہیں تو وہ سنٹوزا جزیرے پر کیوں جاتے ہیں، اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ وہاں سیاحوں کے لیے رعایتی ٹکٹ کا بھی اہتمام ہے۔ یعنی جو سیر کرنے لوگ آتے ہیں ان کو جو ٹکٹ دی جاتی ہے سیر کرنے کے لیے، ان میں قیمت کم لگائی جاتی ہے، رعایت دی جاتی ہے، کم قیمت پر ٹکٹ دیے جاتے ہیں ان کو۔ سمجھ آ گئی رعایتی ٹکٹ کا کیا مطلب ہے اور سیاح کا کیا مطلب ہے؟ سیاح کہتے ہیں سیر کرنے والے کو، رعایتی ٹکٹ کہتے ہیں کم قیمت میں ٹکٹ دینا۔ تو چلو جی آگے ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، آئندہ توبہ کی، جب تک سنگاپور میں رہیں گے کسی کو دھکا نہیں دیں گے۔ اس کو آپ نے واوین میں لکھنا ہے، کوماس کے اندر کرنا ہے۔ اس جملے میں طنز و مزاح کا جو پہلو ہے وہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جملے میں طنز و مزاح کا پہلو یہ ہے کہ پاکستانی دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو بڑی آسانی سے قواعد و ضوابط کا احترام کرتے ہیں، مگر وطن آ کر اپنی پرانی روش پر ہی چلتے ہیں۔ یعنی جو ان کی عادتیں ہوتی ہیں پرانی، وہ انہی پہ چلتے ہیں۔ اس لیے مصنف نے صرف سنگاپور میں کسی کو دھکا نہ دینے کا تذکرہ کیا۔ چلیں بچوں اب سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں۔ موسیقی کی دھن پر پانی ناچ رہا تھا، غالباً یہ آخری چیز ہے جسے انسان نے اپنے اشاروں پر نچایا۔ اس کو واوین میں کر لیں۔ ان جملوں سے مصنف کی کیا مراد ہے؟ کوئی سی 2 مثالیں سوچ کر لکھیں جن میں مختلف چیزوں کو انسان نے اپنی مرضی سے استعمال کیا ہو، مثلاً شیر کو سدھارنا، بھاپ سے انجن
चलाना, इस तरह की मिसालें आपने देनी है। तो 2 मिसालें लिखें जवाब। अब इसकी 2 मिसालें हम लिखेंगे। पहली मिसाल लिखें, इंसानों ने मुश्किलात पर काबू पाकर दिल की सर्जरी और ऑपरेशन को कामयाब बना दिया है। इसकी दूसरी मिसाल लिखें, पहाड़ों का सीना चीर कर आमदोरफ्त के लिए रास्ते बना दिए हैं। पहाड़ों का सीना चीरना कहते हैं पहाड़ों में रास्ता बनाना। आमदोरफ्त का मतलब होता है जो सवारियाँ गुजरती हैं उसके लिए आने जाने का रास्ता, बसों कारों के गुजरने की जगह जो हो जाती है, यानी पहाड़ों के दरमियान सड़कें बनाकर तो रास्तों रास्तों को आसान बना दिया है। पहाड़ों का सीना चीर कर आमदोरफ्त के लिए रास्ते बना दिए हैं। समझ आ गई इस बात की? तो चले अब सब ने इन सवालों को याद करना है। याद करने के बाद इसको रफ कॉपी पर ज़रूर लिखें और अपनी गलतियां जो हैं वो सही करें। जो गलतियां होंगी उसको दोबारा लिखें ताकि अच्छी तरह आपकी तैयारी हो जाए। जब पेपर में ये सवाल आए तो आप लोगों को पहले से आते हों, कोई परेशानी का सामना ना हो। तो सब बच्चे साथ साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो जारी रखें और अच्छी तरह अपना सबक याद करके लिखा करें रोज़।